السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے تمام صحابی ستاروں کی مانند ہے، آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا انہی صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے کچھ مختصر سے مناقب اور فضائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ آپ سابقین اولین میں سے ہیں۔ آپ اس وقت ایمان لے آئے جس وقت مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ آپ ان خوش نصیب صحاباؤں میں سے ہے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور آپ ان خوش نصیب حضرات میں سے ہے جنہیں 2 ہجرت کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت آپ نے مدینہ کی طرف کی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور مسلمانوں کے لیے خلیفہ بنانے کی بات چلی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نام پیش کیے کہ ان میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے۔ ان میں ایک نام تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا نام تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کے نظر میں آپ کی قدر و منزلت کیا تھی، آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا، تبھی تو آپ کا نام پیش کیا۔ اتنے بڑے مرتبے کے صحابی تھے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ بنانا مشکل تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو پھر انہیں ہی خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن ان کا نام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ بھی بہت بڑے درجے کے صحابی تھے، اور غزوہ احد کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں لوہے کی کھود لگ گئی تھی، وہ کھود کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالی تھی۔ اسی کشمکش میں آپ کے آگے کے دانت گر گئے تھے۔ آگے کے دانت گرنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بدنما لگتا ہے، چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، لیکن صحاباؤں کا بیان ہے کہ آگے کے دانت جس کے گرے ہو ان میں ہم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں ملک شام بھیج دیا تھا، اور آپ ہی کے ہاتھوں پر ملک شام اور اردن کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ملک شام کے دورے پر روانہ ہوئے۔ آپ شام پہنچے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں، میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ملک شام کے گورنر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا آپ مجھے اپنے گھر لے چلیے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے گھر چل کر کیا کریں گے امیر المؤمنین، وہاں آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے مکان پر لے گئے۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پورے مکان میں کوئی ساز و سامان ہی نہیں، پورا گھر خالی پڑا ہے، کوئی ساز و سامان نہیں، کچھ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ یہ شام کے گورنر ہے اور ان کے گھر میں کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے پوچھا کہ ابو عبیدہ تم شام کے گورنر ہو، تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز بھی ہے؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی گئے اور مکان کے ایک طاق کے اندر کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے پڑے تھے، وہ لے کے آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھے اور کہا کہ امیر المؤمنین یہ میرا کھانا ہے۔ تو یہ دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ابو عبیدہ دنیا نے ہم سب کو بدل دیا لیکن دنیا تمہیں نہیں بدل سکی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا کہ تمام امت کا ایک امین ہوتا ہے، ساری امت کا کوئی نہ کوئی ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔
اتنے بڑے مقام و مرتبہ کے صحابی تھے آپ. لہذا جب ملک شام اور اردن میں تاریخی تعاون پھیلا اور جس میں ہزاروں انسان جہاں بحق ہو گئے، لقمہ اجل بن گئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا تھا کہ جیسے ہی آپ کو یہ میرا خط ملے، مجھے آپ کا ضروری کام ہے، آپ فوراً آ جائے، میں آپ سے روبرو بات کرنا چاہتا ہوں، فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے ہی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا خط پہنچا، آپ نے خط پڑھا، آپ سمجھ گئے کہ امیر المؤمنین مجھے یہ تعاون زدہ علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں. لہذا دوسرے صحاباؤں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ امیر المؤمنین ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہیں جو بچ نہیں سکتا. پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط امیر المؤمنین کے نام لکھا کہ جس میں لکھا کہ میں آپ کے حکم کو بجا لانے سے معذور ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں ایسے لوگوں میں ہوں جنہیں چھوڑ کر میں نہیں آ سکتا. یہ خط پڑھ کر پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، اور قریب میں جو دوسرے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، انتقال تو نہیں ہوا، لیکن لگتا ہے کہ ہو جائے گا اب. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خط ان کے نام لکھ کر بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ نہیں آتے تو ایک کام کیجئے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ ہیں، امیر لشکر ہیں، آپ جن کے ساتھ ہیں، ان تمام کو کسی اونچی اچھی جگہ پر لے کر چلے جائے تاکہ وہاں ہوا صاف ستھری ہو اور وہاں تعاون کا اثر نہ لگے آپ کو. لہذا آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا اور کہا کہ آپ جائے، یہ امیر المؤمنین کا خط آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے، تو آپ کوئی اونچی اچھی جگہ تلاش کیجیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے پہلے گھر کے لیے نکلا کہ گھر جاؤں، پھر جگہ تلاش کرنے جاؤں. تو جیسے ہی میں گھر گیا تو جا کے دیکھا تو میری اہلیہ تعاون میں مبتلا ہو چکی تھی. چنانچہ پھر میں واپس آیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتایا، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ رہنے دیجئے، میں خود ہی جگہ تلاش کرنے کے لیے جاتا ہوں. آپ نے اونٹ منگایا، جیسے ہی آپ نے اونٹ میں پیر رکھا اور جانے کے لیے تیاری کرنے لگے، آپ بھی اس تعاون کا شکار ہو گئے اور اسی میں آپ کی وفات ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کروڑ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ آپ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.